بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ و طالبات کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اسلامیات 11ویں جماعت کے ایک بہت اہم سوال کو لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ چند چیزیں سمجھ لیں کہ سوال ہے عقیدہ توحید کی وضاحت۔ ہر سال پیپر میں ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ آخرت، ان دونوں میں سے کوئی ایک سوال لازمی آتا ہے، یا کبھی کبھار دونوں ہی سوال دے دیے جاتے ہیں۔ یہ سجیم کے اندر یہ 4 سوال آتے ہیں، آپ کو ان میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں، 20 نمبر کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ امتحانی پیپر میں عقیدہ توحید سے متعلق سوالات کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید پر تفصیلی مضمون لکھیں۔ عقیدہ توحید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کیجیے۔ عقیدہ توحید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے، تفصیل سے بحث کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ توحید کی وضاحت کریں۔ تو بیٹا ان میں سے کوئی بھی سوال آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کا جواب یہ والا لکھنا ہے جو ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے اس میں کہ آپ نے عقیدے کی تعریف دینی ہے۔ عقیدے کے لغوی معنی ہے گرہ لگانا یا باندھنا۔ شریعت کی اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات، یعنی ایسے عقائد جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا۔ اصطلاح شریعت میں مطلب یہ کہ اسلامی طور پہ ہم توحید کسے کہتے ہیں، تو اسلامی طور پر توحید کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عقیدہ توحید کی وضاحت۔ عقیدہ توحید کی 3 قسمیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ توحید اور شرک میں فرق۔ توحید ایک اور شرک بہت سارے۔ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے زمین اور آسمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح عقیدہ توحید اور شرک جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں 3 دلائل، 4 دلائل نوٹس میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بیٹا ایک کافی ہے، اور عربی لکھنی ضروری نہیں ہے، بس آپ ترجمہ لکھ دیں۔ اگر ریفرنس آپ کو یاد ہے تو ریفرنس ساتھ میں لکھ دیں۔ اس میں بھی یہاں 3 دلائل دیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید احادیث کی روشنی میں، اس میں بھی یہاں پر 2 3 دلائل دیے ہوئے ہیں، آپ کے لیے اس میں ایک دلیل جو ہے وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اب یہ اثرات 2 طرح کے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے انفرادی، کیونکہ انسان جو بھی نیک کام شروع کرے گا اس کی ابتدا وہ پہلے خود سے کرے گا۔ نمبر 1 ہے جذبہ خودداری۔ جذبہ خودداری کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے آگے نہ جھکنا سوائے اللہ کے، بس صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا۔ آسان الفاظ میں اس کو جذبہ خودداری کہتے ہیں۔ تو جو شخص عقیدہ توحید پر یقین رکھے گا وہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، اللہ سے ہی اپنے سوالات کے لیے اور اپنی گزارشات کے لیے رجوع کرے گا۔ وسعت نظری، اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ کشادہ رکھنا کہ اگر ایک کام ایک جگہ سے نہیں ہوتا تو دوسری جگہ سے ہو جائے گا۔ ایک در بند 100 در کھلے، مطلب یہ کہ اگر ہمارا کوئی یہ کام نہیں ہوتا تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتے کہ ہمارے لیے اس میں اور ذرائع رکھے ہوئے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قوت اور شجاعت۔ قوت و شجاعت کا مطلب یہ بہادری، کہ یعنی ایک انسان جب عقیدہ توحید کا حامل ہوگا تو وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرے گا، اور وہ صرف اللہ سے مدد مانگے گا اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگے گا۔ رجعیت، امید۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی امید اور خوف کے درمیان گزرتی ہے۔ امید اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور خوف اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نمبر 5 ہے اطمینان قلب، دل کا سکون۔ قرآن خود کہتا ہے کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن یہ ذکر انسان تب ہی کرے گا جب اس کا عقیدہ توحید پر ایمان ہوگا، وہ اللہ کو ایک مانے گا، تو ہی اللہ کی توحید بھی اور حمد بھی کرے گا۔
तहजीब नफ्स, अपने आप को गुनाहों से पाक करना। देखिए इंसान से गुनाह होगा, ऐसा नहीं है कि इंसान से दुनिया में गुनाह नहीं होगा, लेकिन गुनाह का हो जाना अनहोनी बात नहीं है, उसके बाद उस पर डट जाना और तौबा ना करना ये परेशानी वाली बात है। तो अगर इंसान से कोई गुनाह हो जाता है तो फौरन उसको चाहिए कि वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले और उस गुनाह से तौबा कर ले। इज्ज़त व इनकिसारी, आजिज़ी, किसी के भी आगे तकब्बुर ना करना, और खुसूसी तौर पे अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पे कभी ना इतराना, और हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना और अल्लाह ताला के हुजूर अपना इज्ज़त और इनकिसारी का इजहार करना। सब्र और तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा करना और किसी भी किस्म के मुश्किल हालात में घबराए बगैर अपने रब पर यकीन रखना, इसको कहते हैं कि सब्र और तवक्कल। लेकिन इंसान पर हालात आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परेशान हो जाएगा, और तवक्कल का मतलब ये नहीं कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा कि अल्लाह रोज़ी देने वाला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रोज़ी देने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी मेहनत के बकदर अता करते हैं, क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है। तकवा वो परहेजगारी, यानी अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर। देखिए अल्लाह ताला का डर जिस इंसान के दिल में पैदा हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से, हर मुश्किल से रास्ते निकाल देते हैं। कुरान की ये आयत है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा। इसके बाद इनफरादी के बाद अब इज्तिमाई असरात हैं। तो अकीदे तौहीद और अकीदे आखरत के इन इज्तिमाई जो असरात हैं वो दोनों के सेम हैं। तो जिस तरह वहाँ पर 5 हेडिंग थी, यहाँ पर भी 5 हेडिंग ये मौजूद हैं। इनफरादी ज़िंदगी हो गए, अब है इज्तिमाई ज़िंदगी, अल्लाह की हाकमियत। मतलब ये कि एक इंसान ज़िंदगी में इस बात का यकीन रखेगा कि असल जो हुकूमत है तो वो अल्लाह ताला की ही है। एक इंसान को जो हुकूमत दी गई है वो आर्जी तौर पर है। अखुवत व भाईचारगी, यानी इंसान दुनिया में अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इस्लाम से पहले अरब माशरा नफ़रतों का जो है नफरतों में घिरा हुआ था, बात बात पर तलवारें बेनियाम हो जाया करती थी, लेकिन इस्लाम ने इसको एक कर दिया और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हो गए। हुदूदुल्लाह की पासदारी, यानी गुनाहों की जो सजाएं हैं तो उनको भी नाफिज करार देना, क्योंकि अगर किसी इंसान पर कोई गुनाह साबित हो जाए तो फिर कोई इंसान उसको माफ़ नहीं कर सकता, बल्कि कोई इंसान उसको माफ़ नहीं कर सकता, बल्कि इंसान उसको जो है वो अल्लाह ताला ही उस पर माफ़ कर, अल्लाह ताला ही उसको माफ़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से ही इंसान उन गुनाहों को माफ़ करवा सकता है। पुरअमन माहौल और पाकीज़ा माशरा, देखिए माहौल पुरअमन तब ही बनता है जबकि इंसान पुरअमन हो, और माशरा भी पाकीज़ा तब बनता है जबकि माँ इंसान पाकीज़ा हो। तो माहौल और माशरा इंसान मिलकर बनाते हैं, और कोई इसको मिलकर नहीं बना सकता। उम्मीद करते हैं कि तमाम तलबा और तालिबात इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।